अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाउ, मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और बहुत सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सबसे पहले एक शेर और फिर बताता हूं जनाब के हक़ाइक़ क्या है। अपनों का एतबार था, सो में फ़रेब खा गया। ये दोस्तों का वार था, सो में फ़रेब खा गया। अच्छा, ये शेर किसने पढ़ा और इसके बाद की कहानी क्या है, और ख़ास तौर पर बात पहुंचेगी फिर एमक्यूएम, पुरानी एमक्यूएम की, और एमक्यूएम के खिलाफ तीसरे ऑपरेशन की, और उसके हक़ाइक़ एक शख्स ने बयान किए हैं। कौन है, कौन वो इतना अहम रहनुमा है जिसने ये बयान किए हैं, और कुछ चीज़ें बहुत अहम हैं जो सामने आई हैं। लेकिन आज पहले इस व्लॉग में जो चीज़ें मैं बयान करना चाहता हूँ, एमक्यूएम की एक तो बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोगों को उम्मीद ये थी, जो लोग देख रहे थे, कि एमक्यूएम के आपसी जो इख्तलाफात हैं, शायद उस हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और पता चलेगा जनाब कि एमक्यूएम में सिर्फ एक ही ओहदा क्यों है। यानी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं, वो वही सरबराह भी हैं, उनको चेयरमैन का ओहदा उन्होंने लिया, जिस पर ज़ाहिर मुस्तफ़ा कमाल साहब बारहा अपने इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं कि जनाब ये किस तरह की पार्टीज़ में है कि ओहदा है। हमसे कोई पूछता है कि आपके पास क्या ओहदा है, तो हम इर्द गिर्द देख कर बगले झांकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब ज़ाहिर है किसी और के पास कोई भी ओहदा नहीं है। क्योंकि जब पहले थे तो उसमें ज़ाहिर कन्वीनियर थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, फिर सीनियर डिप्टी कन्वीनियर और डिप्टी कन्वीनियर, और इस तरह पूरी पार्टी का एक निज़ाम जो पुराना चला आ रहा था वही चल रहा था। लेकिन अब 8-9 माह से ज़ाहिर है, उसके बाद कहा गया था जी एक हफ्ते में कमेटी का अनाउंसमेंट कर देंगे, अब तक नहीं की गई। इस पर बड़ी खबरें बाहर आती रहीं कि बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो गए हैं कि जनाब ये क्या हो रहा है। कुछ लोग पोस्टें चला रहे थे खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के हक़ में, कुछ चला रहे थे मुस्तफ़ा कमाल साहब के हक़ में, जिससे लग ये रहा था कि बहुत ज़्यादा शायद इख्तलाफात इनके अंदर बढ़ गए हैं। और एक्सपेक्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बल्कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर आता हूँ। उससे पहले गवर्नर हाउस में जो प्रोग्राम था, उसमें जो मीडिया से गुफ्तगू की थी, वहाँ एक हमारे दोस्त सहाफ़ी ने सवाल किया था बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से। मैं चूँकि व्लॉग नहीं कर सका तो 2-3 दिन से रह गया मामला, उसका मैं बता दूँ आपको। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल हुआ कि जनाब आप सारे ओहदे अपने पास रखा हुआ है आपने, आप डॉक्टर हैं या डिक्टेटर हैं? तो इस पर खालिद मकबूल साहब एकदम, जब सवाल पूछ लिया सहाफ़ी ने, हमारे दोस्त सहाफ़ी ने, तो वो बौखला गए। उन्होंने कहा कि अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए। यानी डिक्टेटरशिप वाली बात जो उनकी, पहली बात तो ये है, उन्होंने कहा कि कन्वीनर के साथ डिप्टी कन्वीनर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। इतने में ही फिर ब्राउर में खड़े हुए थे कामरान टजूरी साहब गवर्नर, उन्होंने फ़ौरन माइक अपने हाथ में लिया और कहा कि सहाफ़ी को, जनाब खालिद भाई डॉक्टर हैं, डिक्टेटर नहीं है। यानी कि आम तासुर जा रहा है ये अब लोगों में कि जनाब डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाइए अच्छा, एक और खबर भी दूंगा मैं आपको कि फैसल बावड़ा को जान से मारने की धमकियां कौन दे रहा है। ये बड़ी अहम चीज़ है, और इस पर मैं आपके सामने रखूंगा कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बात फैसल बावड़ा वाली, कौन उनको जान से मारने की धमकियां कौन दे रहा है। और वो जो शोर बुलंद है शहर में कि एक अमेरिकन खातून आ गई और जनाब, और वो किसी 19 साल के नौजवान ने उनको यहाँ बुला लिया, और जिस तरह फेसबुक पर और इस तरह के डिजिटल मीडिया के हवाले से कोई चकमा देकर बुलाया उसको, मोहब्बत का। बहुत सारे लोग, देखिए चलिए इस पर आगे जाके बात करते हैं आपसे। उस खातून वो गई कहाँ? वो पहले तो जाकर उसके घर के बाहर बैठ गई, फ्लैटों के नीचे जाकर जहाँ वो रहते हैं मौसूफ, और उसे खैर पूरी तफसील देता हूँ आपको। हुआ क्या, खातून आई कैसे, अब क्या कर क्या रही हैं। लड़का मुकर गया, अमूमन होता यही है कि इन टाइम पर लड़का जो है वो, फिर जो अमूमन बहाना होता है नौजवानों का कि घर वाले नहीं मान रहे। लड़कियां भी खैर करती हैं बहाना, लेकिन लड़के भी ये करते हैं आजकल, घर वाले नहीं मान रहे, मैं क्या करूँ, माँ बाप नहीं मान रहे। खैर वो बताता हूँ मैं आपको। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, एक तो ये तासुर देने की कोशिश की एमक्यूएम की जानिब से कि जनाब हम में कोई इख्तलाफ नहीं है। ये देखिए फारूक सत्तार साहब बैठे हैं बराबर में, इस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब भी बैठे हुए हैं, पीछे देख लीजिए सब जो फारूक सत्तार साहब के ग्रुप से आए हैं या जो पीएसपी से आए हैं, जो एमक्यूएम में थे, वो सब यहाँ बैठे हुए हैं और हमें कोई इख्तलाफ नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये देख लीजिए हम सब यहाँ इकट्ठे बैठे हैं, ये तासुर रख दिया। दूसरा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लुब्बे लुबाब है, वो उसमें टोटल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ थी, और पीपल्स पार्टी के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया गया कि जो 30,000 अरब रुपया मिल चुका पीपल्स पार्टी की चौथी हुकूमत है, उसका हिसाब दें वो कहाँ खर्च किया, कौन से मेगा प्रोजेक्ट्स पीपल्स पार्टी ने सिंध और कराची में बनाए हैं, वो उसका हिसाब दिया जाए। 16 साल की नहीं कारकर्दगी को बदतरीन हुक्मरानी उन्होंने कहा है, और ये भी कहा कि जल्द उस पर वाइट पेपर भी लाएंगे हम। अच्छा, ये भी इस पर आगे चल के बात करते हैं कि एमक्यूएम
ایک دم کیوں پیپلز پارٹی کے خلاف ہو گئی؟ حالانکہ ہم سنتے رہے متعدد انٹرویوز میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں کا کہ جی ہمیں ساتھ رکھنا چاہیے تھا، وفاق نے بھی، وفاق سے بھی ہمیں کچھ نہیں مل رہا، سندھ گورنمنٹ میں بھی ہم نے 2 ملاقاتیں کی آصف زرداری صاحب سے، بلاول سے، لیکن ہم نے کہا بھی اس مل کے ساتھ چلتے ہیں، اگر ہم یہاں کمزور ہوئے، ہم یہاں ہار گئے تو فائدہ کوئی اور اٹھا لے گا، پیپلز پارٹی کو فائدہ نہیں ہوگا، یہ ساری باتیں کر کے دیکھ لیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکل رہا، تو پھر ظاہر ہے اس طرح کی پریس کانفرنس ہوتی ہے، بالآخر وہ کہتا ہے نا کہ جی ہم نے اتنا کوششیں کر لی ہیں، آپ ہمیں ساتھ رکھنا نہیں چاہتے، تو پھر ظاہر ہے پھر پریس کانفرنس بھی کرنی تھی۔ اور پھر ایم کیو ایم کے پاس ظاہر ہے وفاقی حکومت میں ہوتے ہوئے، ایک وزارت ہوتے ہوئے، ظاہر کارکردگی تو نہیں ہے نا۔ ہاں، آپ اگر ایم کیو ایم صوبائی حکومت میں ہوتی ہے، میئر ایم کیو ایم کا ہوتا تو پھر کارکردگی بھی بیان کر رہے ہوتے، اب ظاہر ہے کارکردگی والی بات تو کر نہیں سکتے کیونکہ حکومت میں ہے نہیں، وفاقی حکومت میں ہے، ایک وزارت ہے، اس کی کارکردگی ظاہر ہے اور آپ جانتے ہیں۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ زندہ بھی رہنا ہے، ووٹر میں بھی جانا ہے، سپورٹر سے بات بھی کرنی ہے، سب چیزیں ہیں، تو پھر وہی پھر پیپلز پارٹی والی پرانی اسٹوری آج چلی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو میں نے کہا نا پیپلز پارٹی کے خلاف تھی، پھر بلاول کے خلاف تھی بیسیکلی، تو بلاول نے جو تاجروں کو جو دھمکی دی تھی، چغلی کرنے کی بات کی تھی، اس کو دھمکی اور ساری چیزیں، ایم کیو نے کہا جنہیں چغلی کی گئی ان سے پوچھ سکتے ہو وہ یہاں کیوں آئے؟ یعنی جس سے تاجروں نے چغلی کی، آپ جانتے ہیں نا، ایک اعلیٰ شخصیت کراچی جب آئی اور تاجروں نے ان سے ملاقات کی اور پھر انہوں نے شکایتیں لگائیں پیپلز پارٹی کی حکومت کی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنہیں چغلی کی گئی ان سے پوچھ سکتے ہو کیوں آئے، کیوں ہمارے صوبے کی تاجروں سے بات کی؟ ظاہر ایسا نہیں ہو سکتا۔ جلد کراچی والوں کو 26 کروڑ گیلن پانی ملنے کی خوشخبری ایم کیو نے سنائی، کس طرح اللہ جانتا ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ کوٹا سسٹم آج تک کیوں ہے، یہ بات بالکل درست ہے۔ اور بھی بہت ساری انہوں نے گفتگو کی، میں آگے جا کے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن جیسے ایم کیو ایم کی پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بھی بات بھی کی، مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی بات بھی کی، لیکن زیادہ فوکس جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی وہ بات تھی اور پیپلز پارٹی تھی، اسی پہ ساری بات کی۔ جیسے کہ پریس کانفرنس ہوئی تو پھر پیپلز پارٹی کے لوگ بھی آ گئے جناب سامنے، یعنی ایم کیو ایم پیپلز پارٹی آمنے سامنے، اور انہوں نے پھر ترجمان جو سندھ حکومت نے، سب سے پہلے تو انہوں نے، جس میں تحسین عابدی صاحبہ ہیں یا نادر گبول صاحب ہیں، انہوں نے جواب دینا شروع کیے، اور پھر مرتضی وہاب نے جواب دیا، اور پھر شجیل میمن صاحب، اور اس طرح بہت سارے لوگوں نے ایم کیو ایم پر پھر لفظی گولہ باری شروع کر دی۔ ان کی جانب سے جو جوابات ہیں پارٹی کی جانب سے، تحسین عابدی نے کہا کہ جناب بلاول کے خطاب کو، بلاول بھٹو زرداری کے خطاب کو دھمکی دینے سے باز رہیں، اور یہ بھی کہا خالد بکول صدیقی صاحب آپ اپنی حد میں رہیں۔ بلاول نے ایم کیو ایم کی بوری بند لاشوں کی سیاست کرنے والوں سے نجات دلوائی ہے۔ ایم کیو ایم وہ کہہ رہی ہیں جی بوری بند لاشیں کرتی تھی۔ اچھا، تحسین عابدی صاحبہ جو ہے ایم کیو ایم میں رہی ہیں اور بعد میں گئی پیپلز پارٹی میں، اور وہ آگے کہتی ہیں آپ بوری بند کر کے لوگوں کو مروا دیتے تھے، سب جانتے ہیں ہم۔ اچھا، حیرت انگیز بات ایک اور بتاؤں آپ کو کہ یہ پیپلز پارٹی والے تو جواب دے رہے ہیں، پی ٹی آئی نے جواب دیا ہے ایم کیو ایم کو، وہ بھی رکھتا ہوں آپ کے سامنے، پہلے پیپلز پارٹی والے کو سن لیں آگے جا کے کیا کیا فرما رہے ہیں وہ لوگ۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ مرزا وہاب صاحب نے کہا جی پریس کانفرنس جھوٹ کا پلندہ، جھوٹ کے پلندے کے سوا کچھ نہیں۔ ایم کیو ایم رہنما آپسی اختلافات کا غصہ کسی اور پر نکال رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم والوں کے آپس کے اتنے زیادہ اختلافات ہیں ایک دوسرے کے خلاف، 3 گروپ بنے ہوئے اور تقسیم کا شکار، اور ساری چیزیں انہوں نے کہا کہ یہ غصہ نکال رہے ہیں کسی اور پر، اصل مسئلہ ان کے آپس میں ہے۔ اور اچھا، پھر اسی طرح بہت سارے لوگ اور آ گئے پیپلز پارٹی کی جانب سے، انہوں نے بہت کچھ ایم کیو ایم کو برا بھلا کہا، اور پی ٹی آئی نے یہ کہا، کراچی کی جو تنظیم ہے پی ٹی آئی، کراچی کی جو تنظیم ڈھانچہ ہے اس کی جانب سے بات کر رہا ہوں، اس ایم کیو ایم پورے پاکستان، پی ٹی آئی پورے پاکستان میں، یہاں والوں نے یہ کہا کہ جی پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کی بی ٹیم اور قبضہ مافیا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں اے اور بی ٹیم ہیں، عوامی حلقوں میں یہ لوگ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، یہ انہوں نے تنقید کی ہے پی ٹی آئی والوں نے، جی یہ بات کی ہے۔ اچھا، اب یہ جو میں نے کہا تھا آپ سے کہ یہ تو تنقید ہو ہی رہی ہے، آج اس پریس کانفرنس میں آج ایک صحافی نے سوال کیا خالد بکول صدیقی صاحب سے کہ ایم کیو ایم میں اختلافات کی بیماری کا علاج آپ کیسے کریں گے؟ ایم کیو ایم میں جو اختلافات کی بیماری ہے اس کا علاج آپ کیسے کریں گے؟ تو اس پر خالد بکول صدیقی صاحب سے پہلے ہی کان میں فاروق ستار صاحب نے کہا کہ جنہوں نے درد دیا ہے وہی دوا بھی دیں گے۔ خیر وہ غلط بات ہے۔ خالد بکول صدیقی نے جواب دیا کہ ایم کیو ایم تو خود ان بیماریوں کا علاج کر رہی ہے جو پاکستان کو چمٹی ہوئی ہیں، ہمیں اپنی اتنی پرواہ نہیں جتنی پاکستان کی ہمیں پرواہ ہے۔ یہ ظاہر فلسفیانہ گفتگو ہمیشہ کرتے ہیں وہ۔
تو یہ انہوں نے جواب دیا ہے، اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اب آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ اب آپ سندھ اسمبلی میں بھی دیکھیں گے کہ کھل کر ایک دوسرے کی مخالفت ہوگی۔ اور ایک اور خبر دوں میں آپ کو ذرائع کے حوالے سے، کہ ایم کیو ایم نے، جو مصطفیٰ کمال صاحب نے سوال اٹھایا تھا کہ ایم کیو ایم نے اب تک کیوں اپنا سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر اور ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر کیوں اناؤنسمنٹ نہیں کی، تو آج اس حوالے سے ایم کیو ایم کا آپسی کا بھی ایک اجلاس ہوا، جس میں گورنر صاحب بھی موجود تھے، تمام سینئر لوگ موجود تھے، اور وہاں بہت سارے فیصلے کر لیے گئے ہیں جو آئندہ چند روز میں سامنے آ جائیں گے۔ اس میں ایک فیصلہ یہ بھی ہے کہ سندھ اسمبلی کا پارلیمانی لیڈر اور ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر کا بھی فیصلہ ہو گیا ہے، وہ جلد کہیں گے تو میں اگلے ولاگ میں نام ہی بتا دوں گا آپ کو کہ کن کن دو لوگوں کے نام فائنل ہوئے ہیں، اور وہ ظاہر اب پارلیمانی لیڈر اور ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہوں گے، اور بہت سارے اور بھی فیصلے کیے گئے ہیں، اس سے بھی میں آپ کو آگے کرتا ہوں۔ لیکن ابھی ہوا ہے جناب 10 منٹ کا ولاگ ہو گیا، چلیں اب مختصر کر کے آپ کو یہ بتا دوں کہ فیصل واوڈا صاحب کو دھمکیاں کس نے دی۔ فیصل واوڈا صاحب کو دھمکیاں اس لیے ملی ہیں کہ ایف بی آر کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ 360 ارب سے زیادہ کا ہدف یہ پورا نہیں کر سکے، اور 1010 نئی گاڑیاں یہ خرید رہے ہیں، اس کے لیے 6 ارب روپے انہوں نے جاری کر دیے۔ اب وہ ہدف پورا کرنے کے لیے نئی گاڑیوں میں بیٹھ کر ایف بی آر کے افسران جایا کریں گے، تو پھر انہوں نے فیصل واوڈا کو دھمکیاں دی جان سے مارنے کی، جس پہ آج انہوں نے سنڈے کمیٹی میں بتایا بھی کہ مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ فیصل واوڈا صاحب کی بات، اب فیصل واوڈا کو بھی کوئی دھمکیاں دے سکتا ہے، اندازہ کریں آپ، یہ بھی ہونا تھا، دن دیکھنا تھا ہمیں۔ اور یہ بتاؤں میں آپ کو کہ ٹائم، اچھا جو میں نے شعر پڑھا شروع میں، کیونکہ خبریں بہت ساری ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اس پہ بات کی جائے۔ اگلا جو میرا ولاگ ہوگا، جس میں نے شروع میں جو شعر پڑھا وہ بڑا اہم ہے۔ تیسرا جو ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن ہوا، جس کو ایم کیو ایم کہتی ہے ہمارے خلاف آپریشن تھا 2013 والا، اس میں بانی متحدہ کے حوالے سے بڑی اہم خبر ہے۔ وہ ضرور میرا ولاگ آپ دیکھیے گا، ویٹ کیجیے، انشاءاللہ وہ ولاگ آپ کے پاس آ رہا ہے جلد۔ اس میں اس کے شروع میں یہ شعر ہے: اپنوں کا اعتبار تھا سو میں فریب کھا گیا، یہ دوستوں کا وار تھا سو میں فریب کھا گیا۔ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے علم میں نہیں ہوں گی۔ ایم کیو ایم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرتی رہی۔ کون کون لوگ تھے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، ایم کیو ایم کی جانب سے کون کون بیٹھے گئے، اس کی منظوری کس نے دی، اور وہ جو 22 اگست کی تقریر کس نے کروائی، اور کس کے کہنے پر یہ بات یہاں تک پہنچی، یہ سارا اگلا ولاگ میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ بڑے اہم رہنمائی جنہوں نے انکشافات کیے ہیں، ظاہر میری زبانی آپ تک پہنچیں گے، لیکن انہوں نے انکشافات بھی ظاہر میڈیا پہ کیے ہیں، لیکن میں آپ کو اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وہ خبر رہ گئی امریکن خاتون جو آئی، اور ایک ہمارے گورنر صاحب نے کہا نا، ہمارے ایک ٹیلنٹڈ نوجوان نے جو امریکن خاتون کو پاسپورٹ سمیت پاکستان کراچی بلا کر فٹ پاتھ پہ بٹھا دیا۔ خیر انہوں نے مذاق سے یہ بات کی، لیکن اس خاتون کا قصہ بھی آپ کے سامنے تفصیل سے رکھوں گا اگلے ولاگ میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ میری اجازت، مولانا اقبال۔